آٹے کا بحران ٹل گیا۔ انتظامیہ نے 20 گھنٹے کی ہڑتال کے بعد فلور ملز مالکان کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ فلور ملز کا صوبہ بھر میں جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ فلور ملز کل سے معمول کے مطابق سرکاری گندم کی پسپائی اور مارکیٹ میں آٹا سپلائی کریں گے۔ انتظامیہ اور محکمہ خوراک کا عملہ نئے SOPs کے تحت فلور ملز کی چیکنگ کرے گا۔ آٹے میں نمی اور وزن چیک کرنے کے لیے 10 تھیلوں کا انتخاب ہوگا۔ محکمہ خوراک نجی گندم سے تیار آٹے کی دوسری صوبوں کو ترسیل کے لیے پرمٹ جاری کرے گا۔ توانائی کی بچت کے لیے بڑے اقدامات۔ بازار رات 8:30 بجے بند کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس میں مشاورت مکمل۔ تمام وزرائے اعلیٰ کا بازار 8:30 بجے بند کرنے پر اصولی اتفاق۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے 2 روز کی مہلت مانگ لی۔ انتظامیہ نے نان بائی ایسوسی ایشن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ سادہ نان 3 روپے مہنگا ہو گیا۔ 12 روپے والا نان اب 15 روپے کا ملے گا۔ سادہ روٹی 10 روپے میں ملے گی۔ تل والا کلچا 18 روپے میں فروخت ہوگا۔ ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی اور نان بائی ایسوسی ایشن کے درمیان نئی قیمتوں پر اتفاق ہو گیا۔ ناجائز منافع خوری کرنے والے تنور مالکان کے خلاف FIR کا اندراج کروانے پر اتفاق۔ نان سٹاپ مہنگائی، عوام کی دہائی۔ گھی اور کوکنگ آئل کی ہر روز نئی قیمت۔ گھی 14 سے 24 روپے فی کلو تک مزید مہنگا۔ درجہ دوم کا گھی 2 روز میں 22 روپے فی کلو تک مہنگا ہوا۔ پرچون میں درجہ اول کا گھی 24 روپے اضافے سے 570 روپے فی کلو ہو گیا۔ درجہ دوم کا گھی 14 روپے اضافے سے 550 روپے کا ہو گیا۔ گھی کی قیمتوں میں منمانے اضافے پر شہری پریشان۔ ڈالر کی قدر میں 1 روپے 52 پیسے کی کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 201 روپے 52 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 203 روپے میں فروخت۔ گزشتہ 2 روز میں ڈالر 5 روپے مہنگا ہوا تھا۔ حکومتی دعووں کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہری علاقوں میں 6 اور دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کا برا حال۔ لیسکو کا شارٹ فال 600 میگا واٹ پر آ گیا۔ تکنیکی خرابیوں اور سسٹم اوور لوڈ ہونے پر بجلی کی بندش کا مسئلہ برقرار۔ لاہور میں 3.5 گھنٹے کی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے، لیسکو کا دعویٰ۔ شہر کے 7 لاکھ واٹر کنیکشنز پر میٹر کی تنصیب کا معاملہ۔ محکمہ واسطہ P&D واٹر میٹر کا منصوبہ شروع نہ کر سکا۔ عالمی بینک کی جانب سے فنڈنگ پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ قرض کی رقم جاری نہ ہونے پر منصوبہ ٹھپ ہونے کا خدشہ۔ منافع خوروں کو نکیل ڈالنے کے لیے بڑا پلان تیار۔ وزیر اعلیٰ دفتر میں پرائس ڈیش بورڈ کا افتتاح۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی آن لائن مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں ہر ضلع کا DC صبح 10 بجے اشیاء کی قیمتیں ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کرے گا۔ افسران ٹھنڈے کمروں کی بجائے فیلڈ میں نکلیں۔ نچلی سطح پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ سب کو کمر کس لیں۔ مخلوق خدا کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ PHA رواں مالی سال کے منظور شدہ بجٹ پر عمل نہ کر سکی۔ کوئی نیا پارک نہیں بنا۔ PHA کو 1 ارب 26 کروڑ روپے خسارے کا سامنا۔ انسٹیٹیوٹ کے لیے نئے فنڈز سرنڈر ہونے کا اندیشہ۔ باغ جناح کے انفراسٹرکچر کے لیے 2 کروڑ 32 لاکھ 50 ہزار روپے رکھنے کی تجویز۔ لاہور کے 4 صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخاب کا مارکا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 11 جون تک جاری رہے گی۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 24 جون کو آویزاں ہوگی۔ PP 158 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا معاملہ۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے ٹکٹ کے حصول کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ مہر اشتیاق احمد، حافظ میاں نعمان، رانا احسن شرافت نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ سردار ایاز صادق نے رانا احسن شرافت کو الیکشن لڑنے کا گرین سگنل دے دیا۔ عبدالعلیم خان کو ڈی سیٹ ہونے پر سیٹ خالی ہوئی تھی۔
عید الاضحیٰ سے 10 روز قبل شہر میں 11 مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ۔ لکھو ڈیر، LDA سٹی، فیروز پور روڈ، ڈیفنس روڈ اور کہنا کاچھا کے مقام پر منڈیاں لگیں گی۔ DHA فیز 9، پائن ایونیو، صدیق روڈ، خالد روڈ، سگیاں میں منڈیاں فعال ہوں گی۔ منڈیوں کے انتظامات 1 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ بھارتی رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ بیان دینے کا معاملہ، تحریک حرمت رسول کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی، مظاہرے میں علماء کرام، تاجروں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی شرکت، مظاہرین کا بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ، توہین آمیز بیانات کے خلاف مال روڈ تاجر ایسوسی ایشن سراپا احتجاج، مظاہرین نے بینرز اٹھا کر بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 3032 نئی اسکیمیں شامل کی جائیں گی۔ ہیلتھ کارڈ کے لیے 120 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ کسان کارڈ کے لیے بھی آئندہ مالی سال بجٹ میں فنڈ مختص کیے جائیں گے۔ سیف سٹیز اتھارٹی کو 75 مقامات پر 500 کیمرے لگانے کے لیے فنڈز ملیں گے۔ نئے بجٹ میں ایوان وزیر اعلیٰ کے اخراجات میں 3% اضافے کی تجویز۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے اخراجات کے لیے 80 کروڑ 59 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارشات۔ بزدار دور حکومت میں 78 کروڑ روپے مختص تھے۔ نئے بجٹ میں ایوان وزیر اعلیٰ کے اخراجات میں 2 کروڑ 52 لاکھ روپے اضافی مختص کرنے کی سفارش۔ پنجاب حکومت عوام کو دوست بجٹ دینے جا رہی ہے۔ آئندہ بجٹ میں شعبہ صحت میں سہولتیں بڑھائیں گے۔ زچہ بچہ کی اموات کی شرح میں واضح کمی لانا ہوگی۔ خواجہ سلمان رفیق کا ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ سے خطاب۔ سکولز میں مڈل کے بعد پرائمری جماعت کی کتابوں کی بھی قلت۔ شہر بھر میں سینکڑوں سکولز میں ہزاروں بچے تاحال کتابوں سے محروم۔ ٹیکسٹ بک بورڈ حکام کہتے ہیں پرائمری جماعت کے لیے مفت تدریسی کتب کی پرنٹنگ کا کام جاری ہے۔ جولائی کے دوسرے ہفتے تک کتابیں فراہم کر دی جائیں گی۔ ساندھا میں شہری مظفر کے اندھے قتل میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ملزم قادر، حیدر اور محسن سے پسٹل اور گولیاں برآمد۔ SP انویسٹیگیشن کے مطابق تمام ملزمان آپس میں قریبی دوست ہیں اور ملزم قادر کے گھر میں بیٹھ کر آئس کا نشہ کرتے تھے۔ وحدت کالونی سے نقب زنی کی 114 وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم اشتیاق سے 8 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد۔ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر پر حملہ ہنگامہ آرائی کا کیس۔ MN ندیم عباس بارہ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبارہ عبوری ضمانت دائر کر دی۔ عدالت نے پولیس کو ندیم بارہ کی گرفتاری سے 11 جون تک روک دیا۔ ینگ ڈاکٹرز کا PMDC کے نئے قوانین پر تحفظات کا اظہار۔ ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں 15,000 ینگ ڈاکٹرز بے روزگار ہیں۔ ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ NLE کے امتحان کو ختم نہیں کیا گیا۔ تاجر برادری نے حکومت سے بجٹ میں ریلیف مانگ لیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس۔ مارکیٹس کو جلد بند کرنے کی خبروں پر تشویش کا اظہار۔ مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں حکومت بجٹ میں بجلی گیس کی قیمتوں کو کم کرے۔ FBR کے چھاپوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔ صفائی انتظامات بہتر بنانے کے لیے چیئرمین LWMC متحرک۔ خواجہ احمد حسان کا آؤٹ فال ورکشاپ ساؤتھ، نارتھ اور ٹھوکر کا دورہ۔ ورکشاپس پر موجود گاڑیوں مشینری کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ صفائی پر تعینات عملے کو کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ میشا شفیع کے خلاف حد تک عزت کے دعویٰ کیس کا تحریری حکم جاری۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر میشا شفیع کو ہر صورت گواہ پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کے بیانات پر جیرا کرنے کا حکم دے دیا۔ اور جوڑ میلے میں شرکت کے لیے سکھ یاتریوں کی بھارت سے پاکستان آمد۔ پاکستان گردوارہ پر بندھک کمیٹی کے عہدیداروں نے واگھا پر سکھ یاتریوں کا شاندار استقبال کیا۔ پھولوں کے ہار پہنائے۔
یاتری گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب کرتارپور سمیت 7 مقدس مقامات پر مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔